ہے. سینیٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بالکل ٹھیک کہتے ہیں یہ، میں اس چیز کے متفق ہوں. بات یہ ہے کہ جو بھتہ لیتے ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں، میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ اگر کوئی آدمی یہ ثابت کر دے کہ ہمارے شاہ سید صاحب یا بشیر جان وغیرہ کو یہ جا کے اس میں حصہ دیتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ پشتون 99% ہمارے ساتھ ہیں جو پہلے سیٹلر تھے. ابھی جو نئے لوگ آئے ہیں ان میں کوئی ینگ بچے، کوئی جوان، کوئی اگر پٹھان اٹھ کے اگر ینگ لڑکا ہے، اگر بھوکا ہے یا کچھ ہے، اس کو پیسے چاہیے یا عیاشی کے لیے چاہیے یا ادھر ادھر کا خرچے کے لیے چاہیے، تو وہ کسی کو پکڑ کے کہہ دے تو مطلب ہے تو وہ این پی کا تو نہیں ہوا نا. پھر وہ این پی میں نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ این پی ان چیزوں میں انوالو ہو ہی نہیں سکتی. ہم تو بادشاہ خان کے مرید ہیں، ہم تو ان کے فلسفے پہ چل رہے ہیں اور ان کے فلسفے چل چل کے ہم نے یہاں اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہوا ہے. اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی اگر کہے کہ این پی نے بتھا لیا تو مجھے بتائیں. میں بتا دیتی ہوں سر، چلے ٹھیک ہے، میں ایک ایسی نیوٹرل میں ایک ایسی نیوٹرل آرگنائزیشن کا نام لیتی ہوں جس کے ورڈکٹ میں یہ آیا ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ کا جب کراچی میں پورا وہ جب بیٹھے تھے اور آج بھی انہوں نے بلایا ہے رینجرز کو اور دیگر لوگوں سے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ساری پارٹیز، میرے خیال سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے علاوہ ساری پارٹیز اس میں ملوث ہیں. یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے. ان کا وجود ہی نہیں ہے نا، ان کا وجود نہیں ہے نا کراچی میں، اس لیے ان کا دیکھیں سر ان کا وجود نہیں تو اس کا مطلب آپ کا وجود ہے تو آپ لوگوں کو لوگ بتائیں. لیکن پی ایم ایل این کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں یہ جو آبزرویشن دی سپریم کورٹ نے، میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ جیسے ادارے کو اس طرح کی آبزرویشن نہیں دینی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر پیپلز پارٹی کے لوگ بھتہ لے رہے ہیں تو ان کے نام ان کو مینشن کرنے چاہیے کہ یہ لوگ پیپلز پارٹی کے بھتہ خوری میں ملوث ہیں. اب اگر میں یہاں بیٹھ کے کہہ دوں کہ ہماری جوڈیشری کرپٹ ہے تو یہ اچھا سٹیٹمنٹ ہے؟ کیا نچلی سطح پہ جوڈیشری میں کرپشن نہیں ہے؟ کیا لوگ پیسے نہیں لیتے ہیں؟ لے رہے ہیں نا. بھائی میری ٹوپی آپ کے سر پہ اور آپ کی ٹوپی میرے سر پہ نہیں ہو سکتی نا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک جوڈیشل مجسٹریٹ پیسے لے رہا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ جی یہ جوڈیشل مجسٹریٹ پیسے لے رہا ہے. سر یہ بیانات ہم نے نہیں دیے، یہ بیانات پارٹیز نے دیے. یہ جنرل اسٹیٹمنٹ میں اگر دے دوں کہ عدلیہ کرپٹ ہے تو یہ اچھا سٹیٹمنٹ نہیں ہے. یہ انٹیلیجنس کے لوگوں نے جا کے سعید غنی صاحب لیٹس ٹاک سینس، یہ سپریم کورٹ میں نے جا کے بیان نہیں دیا یا اے این پی کے لوگوں نے بیان نہیں دیا، یہ بیان دیے ہیں آفیشلز نے، اتھارٹیز لوگوں کے. جو لوگ بتا لے رہے ہوں گے ان کے نام ہوں گے. اب بائی جے آئی ٹی رپورٹس ریلیز ہو چکی ہیں، ان کے نام دینا. جے آئی ٹی رپورٹس ریلیز ہو چکی ہیں. سعید غنی پکڑا گیا بتا لیتے ہوئے تو بتائیں گے سعید غنی نہیں پکڑا گیا، لیکن سعید غنی کے پارٹی سے تعلق رکھنے والا 100 بندے مارنے والا تو پکڑا گیا. ان کے نام دیں. اچھا ٹھیک ہے، آپ نے جے آئی ٹی رپورٹ کیوں ریلیز کی تھی؟ کیوں ریلیز کی تھی آپ نے؟ جو نہیں تھی جے آئی ٹی ان کے نام لینا. میں صرف یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نام لوں ان کے، اب لینا شروع ہو جاؤں. نہیں سپریم کورٹ کے پاس جن کے نام آئے تھے، اگر کسی ایجنسی کی رپورٹ تھی کہ یہ لوگ بتا خوری کر رہے ہیں تو ان کے نام لے کے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے یہ لوگ ہیں، ایم کیو ایم کے یہ لوگ ہیں، این پی کے یہ لوگ ہیں. زیادہ تر ٹارگٹ کلر پارٹی بتا خوری میں ملوث ہے. سر انہوں نے کہا کہ ایک آدمی چھوڑیں، اب اس پہ میرا منہ نہ کھلوائیں. انہوں نے کہا جی میری پارٹی کے اوپر اگر کوئی کہے گا، انہوں نے کہا ایک بندہ 100 قتل کر کر بھی پھرتا رہتا ہے اور ایک کے بعد ایک کیس میں بری ہوتا رہتا ہے، اس کے خلاف کوئی گواہی دینے کے لیے تیار. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں میں کس سسٹم میں کوئی خرابی ہے ہی نہیں؟ نہیں خرابی پورے سسٹم میں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو شیئر کرنی چاہیے اپنی کمزوریاں بھی. آپ یہ کہیں گے جی عدالتیں چھوڑ دیں ذمہ دار ہمیں، یہ تو نہیں کہہ سکتے نا. ہماری کوتاہی یہ ہو سکتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر ہم ٹھیک نہیں کر رہے ہیں. ہماری کوتاہی یہ ہو سکتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈیفنس کے جو شہادت دے رہے ہیں تو ان کو پروٹیکشن نہیں دے پا رہے. یہ ہماری کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن چھوڑتی تو عدالتیں ہیں نا. عدالت اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں. پھر اس کا حل کیا ہے؟ کمپریہنسو وٹنس پروٹیکشن پروگرام کچھ چیزیں ہونی چاہیے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سارا برڈن جو ہے اس کو شیئر کرنا چاہیے. صرف ایک شخص کی طرف انگلی اٹھا کے حیدر آپ ڈی ویپنائزیشن کا بل کیوں نہیں لاتے؟ کیوں نہیں اس کو سپورٹ کرتے؟ ڈی ویپنائزیشن آف پاکستان کا بل دے چکے ہیں پارلیمنٹ میں اور ہم تو 342 میں سے خالی 25 ہیں. نہیں لیٹس سٹارٹ فرام کراچی. اگر کسی کو پرابلم ہے وہاں سے آپ ضرور ڈسکس کریں. حیدر ایک بات بتاؤں. جی بڑے افسوس کی بات یہ ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ کراچی کو ڈی ویپنائز کریں، آپ اٹھا کے بل دیتے ہیں سارے پاکستان کو ڈی ویپنائز کریں. میں اس کی دلیل دے دوں آپ کو. میں آپ کو دلیل، میں آپ کو جواب دے رہا ہوں نا. میری سن لیں نا، پھر آپ بتائیں جو مرضی ہے دلیل دیں، میں اس کا جواب بھی دوں گا آپ کو. مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے کہ کراچی کو ڈی ویپنائز نہ ہو، آپ پورے پاکستان آپ پختونخوا کو ڈی ویپنائز آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں. میں عرض کرتا ہوں، مجھے اجازت دیں. جہاں ہر وقت ہم مصیبتیں پڑے. نہیں ریاض بھائی مجھے اجازت دیں.
جی جی دیکھیے پلیز آپ جواب میں آپ کو بھی جواب دوں گا پھر. چاہے قانونی ہو چاہے غیر قانونی ہو وہ پورے ملک میں موجود ہے. آج آپ مان لیں کہ کراچی، تصور کر لیں کہ کراچی سے سارا لیگل اور انلیگل اسلحہ واپس لے لیا گیا اور کراچی کے اطراف میں یعنی پورے پاکستان میں اسلحہ موجود ہے. آپ کریں گے صرف اتنا کہ کراچی میں ویکیوم کریٹ کریں گے، نیڈ ختم نہیں کریں گے. جب تک آپ نیڈ ختم نہیں کریں گے، جب تک آپ کی کوئی ڈی ویپنائزیشن ڈرائیو کامیاب نہیں ہو سکتی. لوگ اس شہر میں آدھے لوگ اسلحہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کو کراچی کی پولیس، رینجرز یا کوئی بھی ہو اس کے اوپر اعتبار نہیں ہے. اور جو 50,000 روپے مہینہ کمانے والا آدمی ہے وہ ایک 20,000 روپے کا جائز پستول رکھنا چاہتا ہے صرف اس بنیاد پر کہ اس کو یقین ہے کہ وقت پر پولیس نہیں آتی، وقت پر اس کے ساتھ یہاں پر سنیچنگ ہوتی ہے، وقت پر کوئی لا انفورسر بچانے نہیں آتا. اور یاد رکھیے گا کہ اگر آپ احساس تحفظ دیے بغیر کوئی ایسی ڈرائیو کریں گے تو لوگوں میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ آپ شہر کو ڈی ویپنائز نہیں کر رہے، انہیں نہتہ کر رہے ہیں. لیکن اس میں جیسمین بات یہ ہے کہ ڈی ویپنائز کرنے میں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لائسنس ویپن بھی لوگوں سے لے لیں. لائسنس ویپن تو دنیا بھر میں ہوتے ہیں، یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے. ہم تو بات اس کی کرتے ہیں جو لوگوں کے پاس انلیگل ویپن ہے، اور کراچی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد میں ہے. تو اس پر اگر کوئی، میں سمجھتا ہوں کوئی ایکشن ہوتا ہے تو مجھے سب بتائیں، کو سپورٹ کرنا چاہیے. کل مومن آباد تھانے پر لوگوں نے ہینڈ گرینیڈ مارے ہیں، ٹھیک ہے، لیاری سے لوگ نکلتے ہیں چھوٹے چھوٹے جی راکٹ لانچر چلا رہے ہیں. اب یہ تو خدا واسطے کی بات ہے نا، آپ مجھے بتائیں کہ کون دے رہا ہے؟ کا لائسنس کسی کے پاس نہیں ہے. جیسمین میں یہی جواب دینا چاہتا ہوں ان کو، مجھے جواب دینے دیں. اس کو جو حیدر بھائی نے جو بات کہی ہے، حیدر بھائی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ لائسنس ویپن جو لیا جائے، لائسنس ویپن جو ہے وہ آپ کے پاس بے شک رہے، لیکن جو ان لائسنسڈ ہے، وہ جو ویسا ویپن ہے وہ آپ سے لیا جانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لائسنس کے ویپن سے کوئی فائر نہیں کرے گا، اور جو بھی فائر کرتا ہے وہ ان لائسنس سے فائر کرتا ہے، اسے پھینک دیتا ہے اور بھاگ جاتا ہے خود. تو بات تو سیدھی سی ہے. میں آپ کو بتاؤں، ڈی ویپنائز کریں تو آپ لائسنس کو کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے ابھی ہمارے ساتھ موجود تھے افراسیاب خٹک صاحب، پارلیمنٹری کمیٹی فار نیشنل سیکیورٹی میں نے ایکسپریس ٹریبیون کی ایک خبر ان کو فارورڈ کی. میں نے ان کو خبر ایکسپریس ٹریبیون کی چھپی ہوئی کہیں تو ابھی آپ کو اپنے سیل فون سے نکال کے دے دوں گا. 32.5 لاکھ، کتنے؟ 32.5 لاکھ ویپن لائسنس خیبر پختونخوا میں ایشو کیے گئے، جس میں 4,500 کا ریکارڈ ہے صرف 4,500. اور خطرناک بات یہ ہے، جو سب سے خطرناک ٹرینڈ ہے، کہ آج سے 1 سال پہلے تک خیبر پختونخوا میں صرف 46 ویپن اینڈ امیونیشن مینوفیکچرنگ فیکٹریز کے لائسنسز تھے. کتنے؟ 46. اور گزشتہ 1.5 سال میں 240 فیکٹریز کو لائسنس دیے گئے ویپن اینڈ امیونیشن کے. بھائی کس کے لیے؟ آپ اسلحہ بنانا بند کریں تو بکنا بند ہوگا. حیدر بھائی وہ ہے ہی نہیں گراؤنڈ پہ ہے ہی نہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں ابھی انشاءاللہ میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں کال اٹینشن دے رہا ہوں 30 تاریخ کو منسٹری آف کامرس کے خلاف. میں آپ کو ثبوت دوں گا اس کے ساتھ، میرے ہاؤس میں غنی میرے ساتھ بیٹھا ہوگا، میں ثبوت دوں گا. ایسی بات نہیں ہے، میں اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ وہ مطلب بالکل ثبوت دوں گا. نہیں، ایک سیکنڈ سینیٹر صاحب، یہ جو حیدر عباس رضوی صاحب نے کوٹ کی ہے بات، کیا یہ بات آپ سینٹ میں اٹھانے لگے ہیں کہ اسلحہ غیر قانونی طور پہ دیا ہے یا رجسٹرڈ نہیں ہے یا ان رجسٹرڈ ویپنز اتنے کس کو دیے اور اتنی فیکٹریز کیسے لگیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا تھا. میں جو بات ٹھیک ہے میں بات بتاؤں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا. جی سر وہی کہہ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں تو یہی کہتا ہوں نا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہینڈ گرنیٹ آپ نے کہا پھینکے وہ کوئی لائسنس ہے؟ آپ نے یہ کہا کہ جو وہاں راکٹ لانچر پھینک رہے ہیں یہ کوئی لائسنس ہے؟ میں کہتا ہوں ان چیزوں کو پکڑا جائے کراچی میں، اور چیزوں کو نہیں. اگر لائسنس ویپن ہے اس طرح آنکھوں پہ رہے ان کے پاس، مجھے نہیں اعتراض. جیسے یہ کہتے ہیں کہ جی ان لائسنس اتنے ویپن ملیں، بات یہی ہے کہ یہ چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے، سارے پاکستان میں ایڈریس کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ پختونخوا میں نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے
کہ آپ پاکستان کا بل پیش کر دیں کہ ان کو, یہ تو ہمیں سیبوٹاج کرنے کی بات ہے نا. میں تو کہتا ہوں جیسمین کہ ریاست سنیں ریاست مجھے احساس تحفظ دے, میرا لیگل ویپن بھی رکھ لے, میرے اوپر تو بوجھ ہے لیگل ویپن. بالکل ٹھیک ہے. اور مجھے تو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میرا بچہ کوئی نہ چلا دے, میرے بغیر چھوٹے چھوٹے بچوں کا گھر ہے. آپ مجھے احساس تحفظ دیجئے, میں میں آپ سے احساس تحفظ مانگ رہی ہوں, میں بات ریاست کی کر رہا ہوں کیونکہ حکومتیں آتی ہیں اور تبدیل ہوتی ہیں. ایک ایسا سسٹم جو کہ احساس تحفظ, دیکھیں اگر آپ کو صرف الفاظ سے کھیلنا ہے تو ایک الگ بات ہے. مجھے ایک بات بتائیے, بنو جیل جو کہ پورا چھاونی کا شہر ہے, 50 ٹرکوں میں لوگ بیٹھ کر اس بنو جیل کو توڑتے ہیں, گھنٹوں کی کارروائی کرتے ہیں, 140 پولیس والے اس کے اندر ہوتے ہیں, 7 پولیس والوں کو خراشیں آتی ہیں, کسی ایک کو بلٹ وونڈ نہیں ہے, اور آ کر وہ مشرف کے اوپر جس نے قاتلانہ حملہ کیا تھا اس کو ڈھونڈتے ہیں, سب کو کھولتے ہیں اور ان کو ساتھ بٹھا کر لے جاتے ہیں. کوئی پرسان حال نہیں ہے. جہاں ججوں کو عدالتوں میں قتل کیا جاتا ہو, گواہوں کو عدالتوں میں قتل کیا جاتا ہو, وہاں آپ گواہی ڈھونڈنے نکلے ہیں تو احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. آپ وہ احمقوں کی جنت میں تو ہم رہتے ہی ہیں. سینیٹر صاحب آپ لاسٹ کامنٹ اگر کوئی دینا چاہیں گے, جو انہوں نے بنو کا بھی واقعہ, ویسے پاکستان کا ملک کا انوکھا ترین واقعہ تھا. میں آپ کو بنو کے بارے میں بتاؤں کہ بات یہ ہے کہ میں اس دن جیل گیا, پشاور جیل, تو میں نے ساری بات کی. جو وہاں جو جیلر ہے آج کل وہ ایکٹنگ وہ بھی ہے, اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ مجھے بتا دے کوئی بھی, رحمان ملک صاحب بتا دیں کہ پاکستان جب سے بنا ہے ہمارے پاس وہی پرانا اسلحہ ہے, ہمارے پاس ایک کلاشنکوف تک ہماری کسی بھی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات ایک میں بڑی امپارٹنٹ کہتا ہوں کہ ارب بلینز آف روپیز آئے ہیں تو سینٹرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ ایک الگ جیل بنائے جس میں ٹیررسٹ کو رکھیں. یہ آپ کی جتنی بھی جیلیں ہمارے پختونخوا کی ہیں وہ نرسری بن گئی ہے ٹیررسٹوں کی. اندر ٹیررسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو کرمنل لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی وہ ٹیررسٹ بنا رہے ہیں. خدا کے لیے سینٹرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ الگ جیل بنائے. سینٹرل گورنمنٹ کو بہت کچھ کرنا چاہیے. سینیٹر صاحب ختم ہوا جاتا ہے بٹ obviously ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے. حیدر عباس رضوی صاحب, سینیٹر سعید غنی صاحب اور سینیٹر الیاس احمد بلور صاحب, آپ کا شکریہ. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. ٹویٹر اینڈ فیس بک پہ مجھے لکھتے رہیے. اللہ حافظ.